نہ چھیڑ دوں آپ کے سامنے۔ بحث یہ ہے کہ پوری ملت اسلامیہ نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو متحد ہے جس طرح سے بھی ہے، مگر ہے حضور علیہ السلام کے بعد جو سلسلہ ہے اس میں اختلاف نمایاں ہے۔ چنانچہ دو بڑی تقسیمیں موجود ہیں مسلمانوں کے درمیان۔ اب اس میں بہت سے سوالات آتے ہیں اور اب ہمارے جوان بھی کرنے لگے ہیں سوالات، کیونکہ متاثر ہوتے ہیں تو سوال کرتے ہیں کہ بعد پیغمبر آخر واقعاً یہ حق کس کا تھا؟ حق تھا، یہ سب آپ کے سنے ہوئے سوالات ہیں، حق تھا تو وہ حق خود بڑھ کر لیا کیوں نہیں؟ حق تھا تو قرآن مجید میں اس کا واضح بیان کیوں نہیں ہے؟ حق تھا تو تھا، اب اس دور میں بحث کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ سمجھ لیں آپ کتنے اس طرح کے سوالات ہیں۔ ایک ایک لفظ پہلے حوالے کر رہا ہوں، اس کے بعد ہر لفظ پر ایک ایک عمارت کھڑی ہوگی۔ پہلے تو یاد رکھیے کہ جو عام تاریخی منظر ہے، جو المناک تاریخی منظر ہے، آج ذرا عام انداز سے مختلف ہو رہی ہے تقریر، جو تاریخ میں کوئی اختلاف نہیں کر سکتا، وہ یہ کہ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد، آپ کی آنکھ بند ہونے کے بعد فوراً آپ کی تدفین نہیں ہوئی۔ اس پہ تاریخ کا اجماع ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ جس بھی مورخ کی، جس بھی محدث کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، شیعہ مورخین ہوں، محدثین ہوں، غیر شیعہ ہوں، اہل سنت والجماعت کے حضرات ہوں، سلفی حضرات ہوں، جو بھی ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، اس پر اتفاق ہے کہ حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد، آپ کی شہادت کے بعد، آپ کے وصال کے بعد، آپ کے رفیق اعلیٰ کی طرف منتقل ہونے کے بعد فوراً آپ کی تدفین نہیں ہوئی، کم سے کم 2 دن کی تاخیر ہوئی۔ اس پہ اتفاق ہے، اتفاق، کوئی ایک بھی منکر نہیں ہے، اتفاق ہے کہ حضور کی 2 دن تک، یعنی اصحاب کرام تشریف ہی نہیں لائے، حضور کی تجہیز و تکفین کو مؤخر کر دیا، تاخیر کر دی گئی۔ کیوں؟ ایک ہی جواب ہے اس کا سب کے پاس، بعد رسول امامت کا، خلافت کا معین ہونا کسی شخص میں ایک اتنا ضروری امر تھا کہ اس کی وجہ سے رسول کی تجہیز و تکفین کو بھی مؤخر کیا گیا۔ واضح ہے؟ اس ایک نقطے پر تمام ملت اسلامیہ متحد ہے، متفق ہے، بڑے بڑے متکلمین، کہ امام کا معین کرنا، خلیفہ کا معین کرنا، رسول کے بعد فوراً سربراہ امت کا معین کرنا اتنا بڑا اور اتنا ضروری، ایسا ضروری مسئلہ تھا کہ جس کی وجہ سے رسول اللہ کی تکفین، تغسیل، تکفین، تجہیز، تدفین، اسے مؤخر کر دیا گیا۔ واضح ہے؟ بس یہ ہے تاریخ کا منظر اور امت کا اتفاق ایک نقطے پر۔ اب یہ سوال مجھ جیسے طالب علم کو کرنے کا حق ہے یا نہیں ہے؟ اگر یہ اتنا بڑا مسئلہ تھا کہ رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی اس کا طے ہونا ضروری تھا، تو کیا اس مسئلے کی اہمیت کا خدا کو اور خود رسول خدا کو احساس نہیں تھا؟ یہ حیرت کی بات ہے۔ زندگی کی ہر چھوٹی بڑی چیز، ہر چھوٹی بڑی چیز، یعنی مشرکین بھی تانا دیتے تھے اس وقت، اور آج کے ویسٹرن دانشور بھی تانا دیتے ہیں جب حدیثیں پڑھتے ہیں کہ تمہارے رسول نے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی زندگی کی سکھائی ہیں۔ ایسا ہی پسماندہ معاشرہ تھا، غیر مہذب معاشرہ تھا، یعنی بیت الخلاء کس طرح جائیں، پانی کا استعمال کس طرح کریں، زمین پر بیٹھیں تو کس طرح بیٹھیں، بستر پر لیٹیں اور سوئیں تو کس طرح لیٹیں اور سوئیں، یہ سب چیزیں بتائیں۔ اور اتنی اہم چیز جس کا ادراک بھی سب کو تھا، اور سمجھیں سب کو ادراک تھا، احساس تھا، سب جانتے تھے کہ یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ رسول اللہ کی تجہیز و تکفین ہو یا نہ ہو، ہمیں یہ طے کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ اتنی ہی بڑی چیز تھی تو پھر میری عقل تو یہ کہتی ہے کہ واجب تھا رسول اللہ پر کہ وہ اس مسئلے کو حل کر کے دنیا سے تشریف لے جاتے، اور واجب تھا، لازم تھا حق سبحانہ و تعالیٰ پر از راہ لطف و کرم کہ وہ نبی کو بھیجتا کس لیے؟ تاکہ انسانوں کی چھوٹی بڑی مشکلیں حل ہوں،
اور سب سے بڑی مشکل ہی حل کیے بغیر چھوڑ دی. واضح ہے؟ سب سے بڑی جو مشکل تھی وہی حل نہیں کی، باقی چھوٹی چھوٹی مشکلیں سب حل کر دیں. واضح ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھی اس کی رحمت و رافت کا تقاضا یہ تھا، اس کے لطف کا تقاضا یہ تھا، اس کے کرم کا تقاضا یہ تھا. اس نے جو عہد و پیمان لیا ہے بندوں سے کہ ہم پر لازم ہے ہدایت تمہاری، تمہاری ہدایت کا ذمہ تو ہمارا ہے. اس ہدایت کا تقاضا یہ تھا کہ اتنے بڑے مسئلے میں ہدایت ضرور کی جائے تاکہ اختلاف واقع نہ ہو. اور رسول پر لازم تھا کہ وہ اس کا اعلان فرمائیں. کیوں؟ اس لیے کہ خود آپ کا امت اسلامی کا اتفاق ہے، اتفاق دو چیزوں پر. رسول جس دن حضور نے آنکھیں بند کی اسی دن آپ کی تجہیز و تکفین نہیں ہوئی، دوسرے دن بھی نہیں ہوئی، تیسرے دن بھی نہیں ہوئی، 2 دن درمیان میں گزر گئے. اس پر اتفاق. کیوں گزرے؟ ایک ہی سبب تھا. سبب کیا تھا؟ امر امامت، امر خلافت کو معین کرنا اتنا ضروری تھا. یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. میں کوئی بغیر مطالعے کے، اور جو بڑی بڑی علم اعتقاد میں کتابیں ہیں، علم کلام میں کتابیں ہیں، اعتقادی کتابیں، اس میں یہ چیز درج ہے. تو بس اگر یہ 2 باتیں ذہن عالی میں رہ گئیں تو اب جو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بات اتنی اہم تھی تو پھر واقعاً پروردگار عالم پر لازم تھا یا نہیں تھا؟ حضور علیہ السلام پر لازم تھا یا نہیں تھا؟ امت اسلامیہ کے پاس جواب ہو یا جواب نہ ہو، ہمارے پاس بحمد اللہ جواب موجود ہے. ہمیں کوئی شک و شبہ اس میں نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے امر ولایت کو روز اول سے، جب سے نبوت کا اعلان کیا تھا، اسی وقت سے امر ولایت کا بھی اعلان بار بار ہو رہا تھا. اور چونکہ جو امت اسلامیہ کا امپریشن ہے یہی تو ہے کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ تھا، اتنا بڑا مسئلہ تھا کہ رسول کی تدفین کو بھی مؤخر کیا جا سکتا تھا، تو اللہ نے بھی لہجہ یہی اختیار کیا تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر یہ نہیں پہنچایا تو گویا آپ نے رسالت نہیں پہنچائی. تو جتنی اہمیت آپ دے رہے ہیں اس سے بڑھ کر اہم ہے. آپ جتنی اہمیت دے رہے ہیں اس سے کہیں بڑھ کر اہم ہے یہ مسئلہ. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی اہمیت کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کرنے کا حکم دیا، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی اہتمام کے ساتھ اسے بیان کیا. تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. واضح ہے بالکل، آیات بھی، روایات بھی، احادیث بھی، ہماری تاریخ بھی اس باب میں روشن ہے. اب بحث یہ ہے کہ قرآن مجید میں مزید کچھ وضاحتیں ہیں، اور اب جو سوال ہو سکتا ہے کہ اتنا اہم مسئلہ تھا تو پھر حق تھا تو اس حق کا تفصیل سے بیان، کھل کے بیان، وضاحت سے بیان قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ اور حق تھا تو حق دار نے حق لیا کیوں نہیں؟ پرانے سوالات ہیں، مشہور سوالات ہیں، مگر جس نقطہ نظر سے آج پیش کر رہا ہوں، جسے میں نے کہا کہ یہ بحث اس طرح سے نہیں اٹھی ہے، وہ ہے آیات قرآنی کی روشنی میں، تاریخی بیانات کی روشنی میں نہیں، آیات کی روشنی میں. اگر امیر المومنین علیہ السلام خاموش رہے تو اس پر آیت قرآنی دلیل ہے کہ نہیں؟ اگر رسول اللہ نے اعلان کرنے کے بعد مزید کوئی اقدام نہیں کیا تو اس پر کوئی آیت قرآنی دلیل ہے کہ نہیں؟ امت پلٹ گئی، اس پر کوئی آیت قرآنی دلیل ہے کہ نہیں؟ غور فرمایا آپ نے؟ یہ صبر ائمہ اطہار علیہم السلام کا کہ ان کا منصب، ان کا حق، ان کا عہدہ لٹ گیا، دوسرے غاصب ہو گئے، وہ خاموش رہے، اس خاموشی پر قرآنی دلیل ہے کہ نہیں، اور تفصیل سے ہے کہ نہیں؟ توجہ رکھیے گا، اشارہ نہیں، تفصیل، وضاحت. اور ایک مقام پر نہیں، 1-2 مقامات پر نہیں، قرآن مجید میں مسلسل نہ جانے کتنی آیتیں ہیں جو ان کیفیتوں پر روشنی ڈالتی ہیں. اے رسول آپ پہنچا دیجئے مگر یاد رکھیں یہ مانیں گے نہیں. اے رسول آپ پہنچا دیجئے مگر پہنچانے کے علاوہ اور آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اے علی آپ کا منصب ہم بتا رہے ہیں لوگوں کو لیکن یہ آپ کو تسلیم نہیں کریں گے، آپ صبر کیجئے گا. یہ سب باتیں قرآن مجید کی آیات میں وضاحت کے ساتھ موجود ہیں.
جن میں سے آج صرف ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اور وہ آیت کیا ہے؟ یہ سورہ مبارکہ تغابن کی آیت ہے۔ سورہ مبارکہ تغابن مختصر سا سورہ ہے، کوئی بہت طویل نہیں ہے، 2 صفحات پر مشتمل سورہ ہے۔ اس کی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے، 12ویں اور 13ویں آیت، اگر حافظہ صحیح کام کر رہا ہے اس وقت تو یہ 12ویں اور 13ویں آیتیں ہیں۔ آیت کیا ہے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ۔ یہ کس سے خطاب ہے؟ کافروں سے۔ کافروں سے یہ خطاب ہو ہی نہیں سکتا۔ کافروں کو ایمان لانے کی پہلے دعوت دی جائے گی، جب ایمان لے آئیں گے تب اطاعت کی بات آئے گی۔ ایک شخص ایمان ہی نہیں لایا تو اطاعت کیا کرے گا؟ واضح ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اور اب چونکہ مجلس میں وقت بھی بہرحال محدود ہوتا ہے اور میری طاقت بھی محدود ہوتی ہے، اس لیے پورے سلسلہ آیات کو پیش نہیں کیا جا سکتا، ورنہ اس کے پہلے بھی جائیے تو معلوم ہوگا کہ یہ کافروں سے نہیں گفتگو ہو رہی ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اور اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نے روگردانی کی، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو بس ہمارے رسول پر صفائی کے ساتھ پہنچا دینا ہی فرض ہے۔ ذرا توجہ رکھیے گا، لہجہ سمجھے، مضمون سمجھے آپ۔ اگر تم نے روگردانی کی، یہ اگر جب اللہ کہتا ہے اگر تم نے ایسا کیا تو اس کے کچھ معنی ہوتے ہیں۔ تو روگردانی ہوئی، اور روگردانی ہوئی تو پھر ذمہ داری رسول کی نہیں ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم نے روگردانی کی، فَإِنَّمَا، تو بس ہمارے رسول پر صفائی کے ساتھ پہنچا دینا فرض ہے۔ ہم نے اپنے رسول سے یہ کہا ہے کہ تم روشن طریقے سے، واضح طریقے سے، نمایاں طریقے سے ہمارا پیغام پہنچا دو۔ ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے، یعنی اس حق کو منوانے کے لیے تلوار اٹھانے کا حکم نہیں دیا گیا۔ واضح ہے؟ اچھا کیوں؟ پھر سوال، تو اتنا بڑا حق ہے تو تلوار اٹھانے کا کیوں نہیں حکم دیا گیا؟ اب یہاں پر چند فقرے عرض کر رہا ہوں، یاد رکھیے ہمارے اور آپ کے لیے، ہر فرد کے لیے ہے، مومن کے لیے جو کلمہ پڑھ رہے ہیں ان کے لیے بھی، جو کلمہ نہیں پڑھ رہے ہیں ان کے لیے بھی۔ یہ دنیا، یہ آسمان اور زمین کے درمیان کی یہ دنیا، یہ زمان و مکان کے حصار میں یہ عالم ہستی کا حصہ، یہ ہے اس کے کئی نام ہیں، جتنے بھی نام ہیں آپ کے سامنے لیتا ہوا آگے بڑھتا ہوں۔ اس کا ایک نام ہے دار غفلت۔ نظام ایسا ہے کہ یہاں بار بار انسان غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے، کتنی بڑے سے بڑا ہوشیار ہو، غفلت اس پر طاری ہو جاتی ہے۔ غفلت طاری کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ یہی دنیا، یہ جو دار غفلت ہے، یہ ہے دار امتحان۔ یہ کیا ہے؟ دار امتحان، یہ ہے دار امتحان۔ سارا راز اور رمز یہاں پوشیدہ ہے۔ دار امتحان، یہ دار غفلت بھی ہے، یہ دار تکلیف بھی ہے، یہ دار امتحان بھی ہے، یہ دار فنا بھی ہے۔ دار فنا اسی لیے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نظام تکلیف کو ہمیشہ قائم نہیں رکھنا چاہتا، تو اس کا فنا ہونا لازم ہے دار بقا میں منتقل ہونے کے لیے۔ اس کے بعد جو دار ہے وہ دار جزا ہے، اس کے بعد جو دار ہے وہ دار بقا ہے، اس کے بعد جو دار ہے وہ دار حیات ہے، اس کے بعد جو دار ہے وہ دار حیات جاوید ہے۔ لیکن یہ دار، یہ دنیا، یہ پورا عالم، یہ دار غفلت ہے، دار تکلیف ہے، دار امتحان ہے اور دار فنا۔ تو یہ امتحان کا تقاضا اعلان کر دیا، ماننے والے مانے، نہ ماننے والے نہ مانے۔ کسی کو اگر نہیں ماننا ہے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ تلوار کے زور سے ہم سے کیوں نہیں منوایا گیا۔ اگر تلوار کے زور سے ماننا تھا تو پھر اس ایمان کو کیا کہیں گے آپ؟ غور فرمائیں آپ، یعنی آپ کہہ رہے ہیں ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک تلوار نہ اٹھائیں۔ یہ کوئی ماننا ہوا؟ یہ کوئی ماننا ہوا ہے؟ علی کا حق تھا تو علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ ارے رسول اللہ کا فرمان آپ کو یاد ہے کہ نہیں؟ اب آپ کا فریضہ کہ آپ تسلیم کریں۔ علی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ تسلیم کرائیں خود کو،
علی کسی نعوذ باللہ 1000 بار نعوذ باللہ خاکم بدہن کسی ظالم و جابر حاکم و حکمراں کا نام نہیں ہے. علی کسی اقتدار پرست کا نام نہیں ہے. علی خدا پرست ولی کا نام ہے. یہ آیت واطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نے روگردانی کی، یعنی کیا؟ یعنی اطاعت نہ کی، تو پھر ذمہ دار کون ہوگا؟ رسول یا تم؟ تو پروردگار کس لہجے میں فرما رہے ہیں؟ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا. خدا کی قسم، کیا لطف ہے، کیا محبت ہے، کیا اپنائیت ہے. تو پھر یاد رکھو کہ ہمارے رسول پر تو بس روشن طریقے سے پہنچا دینا ہی لازم ہے. اب اس سے زیادہ روشن طریقے سے کیا پہنچایا جا سکتا ہے کہ رات کے وقت اعلان نہیں ہوا، سحر کے وقت اعلان نہیں ہوا، نصف النہار کے وقت اعلان ہوا، اور گھنی آبادی میں اعلان نہیں ہوا، کھلے میدان میں اعلان ہوا، اور زمین پہ کھڑے ہو کے نہیں اعلان ہوا، کجاووں کا ممبر بنا کے اس پر بلند ہو کر اعلان ہوا. اور صرف لفظ پکار کر، نام پکار کر اعلان نہیں کیا، بلکہ دست مبارک کو تھام کر، اٹھا کر، بلند کر کے اعلان کیا کہ من کنت مولا فہذا علی المولا. اور یہ تو ایک اور جسے کہتے ہیں کہ آفیشلی آخری بڑا اعلان تھا. ہاں، اور نہ یاد رکھیے، مجھے یاد نہیں ہے، 2 سال سے یہاں پڑھ رہا ہوں مجلسیں، لیکن شاید یہ فقرہ یہاں بھی کہہ چکا ہوں گا اور دوسری مقامات پہ بھی میں نے عرض کیا ہے کہ آپ اندازہ کیجئے کہ ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور یہ پورا نظام امامت، یہ نظام امامت بات صرف علی کی نہیں ہے. علی کے بعد حسن، حسن کے بعد حسین، حسین کے بعد علی ابن حسین، یہ پورا سلسلہ امامت. اسے حضور علیہ السلام نے بار بار متعارف کرایا، اور چونکہ پہلی شخصیت امیر المومنین کی تھی تو امیر المومنین کا تذکرہ بار بار ہوا. اور بس یہ فقرہ ذہنوں میں بٹھا لیجئے، تمام تاریخیں کھنگالیے گا تو بھی کوئی اس حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، خاتم النبیین نے جب مقام ختم نبوت کا دفتر سنبھالا، آفیشلی اعلان کیا کہ میں نبی ہوں، اس روز پہلا حکم کیا دیا؟ غور فرما رہے ہیں آپ؟ اب یہ پہلے پڑھ چکا ہوں، اپنی پڑھی ہوئی باتیں بار بار دہرانا مجھے خود اچھا نہیں لگتا، لیکن اب اس وقت یہی زبان پہ آ رہی ہے یہ بات، اس لیے کہ وہ موضوع سے جڑی ہوئی ہے. کہ فرض کیجئے کہ کوئی شخص کسی کمپنی کا ڈائریکٹر جنرل بن کے آئے، تو آپ اس کی تاریخ لکھیں گے کہ آتے ہی آفس سنبھالتے ہی پہلا آرڈر کیا دیا اس نے، اور جب اس نے وہ آفس چھوڑا تو آخری آرڈر کیا دیا. واضح ہے؟ اب یہ مثال بچوں کے ذہنوں میں بھی آ گئی ہوگی. اللہ کے اس آخری نبی نے، خاتم النبیین، امام المرسلین، افضل المرسلین، سید المرسلین، اشرف الخلائق اجمعین، اس رسول مختار نے آنے کے بعد پہلا حکم کیا دیا؟ تاریخ بتا دیے. پہلا حکم تھا لوگو علی کی اطاعت کرو. آخری حکم کیا دیا؟ تاریخ بتاتی ہے لوگو علی کی اطاعت کرو. خدا کی قسم، خدا کی قسم، اس کا کوئی مسلمان انصاف رکھنے والا مسلمان انکار نہیں کر سکتا. اتنے روشن طریقے سے ایک چیز بیان کی گئی، اور پھر مسلمان نہایت بھولے انداز سے کہتا ہے کیا واقعی رسول نے اپنے بعد بتایا تھا کہ کون ہوگا؟ نہیں، رسول کو فکر نہیں تھی، باقی سب کو فکر تھی. اس لیے رسول کا جنازہ چھوڑ کر اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اجتماع کر لیا، کانفرنس کر لی. واضح ہے؟ تو حق واضح ہے. اس حق اور اس سے متعلق جتنے سوالات ہیں وہ سب سوالات قرآن مجید میں وضاحت کے ساتھ آئینے کی طرح روشن ہے. خدا کی قسم، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، آئینے کی طرح روشن ہے، اور ان آیتوں کا صحیح ترجمہ نہیں ہوا ہے.
ان آیتوں کا صحیح ترجمہ نہیں کیا گیا، سیاق و سباق سے الگ بات چلی گئی۔ جہاں خطاب عام مسلمانوں سے ہے، اکثر کہہ دیتے یہ تو کافروں سے خطاب ہے۔ کافروں سے خطاب نہیں ہے، کفران نعمت کرنے والوں سے خطاب ہے۔ دیکھیے اصطلاحیں تو بعد میں مستقر ہوئی ہیں، اصطلاحیں ٹرمینالوجیز بعد میں مستقر ہوئی ہیں، ورنہ بہت سے مقامات پر، اور اگر قرآن مجید کی ان آیتوں کا صحیح ترجمہ صحیح سیاق و سباق کے ساتھ ایسا کر لیا جائے جہاں تنزیل اور تعویل دونوں روشن ہو رہے ہوں، تو ہماری تاریخ کی بہت سی الجھنیں دور ہو سکتی ہیں۔ ورنہ اب دیکھیے اس گفتگو میں جو میں نے عرض کیا تھا کہ تاریخ سے جڑی ہوئی بات ہے، بہت سی چیزیں تاریخ کی ایسی ہیں جو نہایت مبہم ہیں۔